سگریٹ نوشی کا مرض آپ نے بالکل صحیح کہہ دیا، لیکن یہ ایک نفسیاتی مرض ہے. خود اپنے پہ طاری کیا ہوا اگر بندہ کوشش کرے اور تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. اس کا سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس ہے، فزیکل بھی ہے لیکن زیادہ نہیں. تو اس کو چھوڑنا بہت آسان تو نہیں لیکن چھوڑا جا سکتا ہے. سگریٹ نوشی چونکہ اکیلی ایک چیز نہیں کرتی، یہ ہارٹ اٹیکس بھی کرتی ہے، یہ فالج کے لیے بھی جو ہے نا مواد پیدا کرتی ہے، یہ COPD سانس کی دائمی رکاوٹ، دمے کو بڑھانا اور گلے سے لے کر مثانے تک کا کینسرز. اگر یہ کہا جائے کہ لاکھوں افراد ہر سال اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا سگریٹ نوشی سے. ملتان سمیت پوری دنیا میں 31 مئی کا جو دن ہے وہ نو ٹوبیکو ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اس کا جو منانے کا جو مقصد ہے اس میں یہی ہے کہ لوگوں میں آگہی پیدا کی جائے کہ سگریٹ نوشی جو ہے اس سے بچا جا سکے اور سگریٹ نوشی کی لت جو ہے اور اس کی عادت کو ختم کیا جائے، کیونکہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے جو ہے متعدد امراض جو ہے انسان میں وہ پھیلتے ہیں اور اس میں جو شرح اموات ہے وہ دیگر امراض کی نسبت بہت زیادہ ہے. میرے ساتھ اس وقت نشتر ہاسپٹل ملتان کے پروفیسر ڈاکٹر اعظم مشتاق صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے سگریٹ نوشی کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا سگریٹ نوشی کا جو مرض ہے اس میں ڈیتھ ریشو بہت زیادہ ہے، اس عالمی دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، سگریٹ نوشی کا مرض آپ نے بالکل صحیح کہہ دیا، لیکن یہ ایک نفسیاتی مرض ہے. خود اپنے پہ طاری کیا ہوا اگر بندہ کوشش کرے اور تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. زیادہ تر نفسیاتی اس کا سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس ہے، فزیکل بھی ہے لیکن زیادہ نہیں. تو اس کو چھوڑنا بہت آسان تو نہیں لیکن چھوڑا جا سکتا ہے. اور جہاں تک اس کی ڈیتھ ریشو کا تعلق ہے تو سگریٹ نوشی چونکہ اکیلی ایک چیز نہیں کرتی، یہ ہارٹ اٹیکس بھی کرتی ہے، یہ فالج کے لیے بھی جو ہے نا مواد پیدا کرتی ہے، یہ COPD سانس کی دائمی رکاوٹ، دمے کو بڑھانا اور گلے سے لے کر مثانے تک کا کینسرز، تو ان میں جو ان کی جو شرح اموات ہیں اس میں بھی اس کا کنٹریبیوشن ہے. تو ہم اگر یہ کہا جائے کہ لاکھوں افراد ہر سال اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا سگریٹ نوشی سے. اچھا سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک قانون موجود ہے کہ 18 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کو سگریٹ کی فروخت نہیں کی جائے گی، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے دکانوں پہ کوئی بچہ بھی چلا جائے 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، اس کو بھی جو ہے سگریٹ دے دی جاتی ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی دیکھیں، بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. 18 سال، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں پاکستان چیس سوسائٹی اور ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 18 سال والے بھی اور بڑے لوگ بھی نہ پئیں اور جو شروع کیے ہوئے وہ ختم کرنے کی طرف آئیں. اور ہم تو اب یہ اس طرح فوکس کر رہے ہیں کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جہاں بچے ابھی شروع کرنے کی سٹیج پہ ان کو روکنا، ان کو بتانا آسان ہے، تو وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کو اس کے نقصانات بتائے جائیں. رہی بات یہ کہ پبلک مقامات پہ ویسے اس کی فروخت پہ پابندی، اور 18 سال سے کم والوں کو تو ویسے ہی نہیں دینا چاہیے. تو اس کا اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ قوانین تو ہیں، قوانین بہت اچھے ہیں اور ریاست بھی بہت اچھی ہوتی ہے انفیکٹ، لیکن سم اور دی ادر جو نا امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. تو ہمیں خالی گورنمنٹ نہیں، NGOز، ہم لوگ، صحافی برادری، ٹھیک ہے، اور ہمیں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا ان قوانین کو امپلیمنٹ کرانے میں. مثلا آپ کہیں یہ قانون ٹوٹتا دیکھیں تو مینشن کریں، 1-2 دفعہ اس طرح سے ہوگا تو پھر امپلیمنٹیشن کی طرف وہ آ جائے گا. اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تو اگر ان کو یہ چیز معلوم ہو کہ یہ بھی ایک جرم ہے 18 سے کم والے کو سگریٹ بیچنا، تو وہ ضرور اس کے اوپر عمل کریں اور امپلیمنٹ کریں قانون کو، تو تب بات بنتی ہے. اگر قوانین تو بہت، اگر ہم عمل ہی نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ڈیفینیٹلی. اچھا سر، سگریٹ کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو ٹوبیکو کی جو ہیں شکل میں جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں، جس میں گٹکا بھی ہے، شیشہ بھی ہے، شیشے کی جگہ جگہ جو ہے شیشہ شاپ بھی کھلے ہوئے ہیں، حقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ویپنگ والے جو ہیں، نکوٹین پاؤچ، بالکل اس حوالے سے بھی جو ہے ان کی فروخت دھڑلے سے ہر شاپ پہ کی جا رہی ہے. بچہ بھی جو ہے اس کو عام شاپ سے خرید کے جو ہے اس کو اپنے شوق کے طور پہ اپنا رہا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو جو ہے بین کریں، ان پہ پابندی لگائی جائے. بالکل. یہ دیکھیں جو ہے نا جب اس کے بارے میں اویئرنیس زیادہ ہوئی نا سگریٹ کے بارے میں اور عام حقے کے بارے میں، تو پھر انڈسٹری نے، ٹوبیکو انڈسٹری نے اپنے آپ کو سروائیو تو کرنا تھا، انہوں نے ایک ڈفرینٹ شکل نکال دی جس میں شیشہ ہے، جس میں فلیورڈ، وہ لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم ایپل پی رہے ہیں، ایکچولی ایپل نہیں پی رہے، اس کے پیچھے دھواں اور ٹوبیکو موجود ہے. اسی طرح ویلو ہے جو نکوٹین پاؤچز ہیں، اس کے علاوہ یہ ویپنگ ہے، ای سگریٹ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کم خطرناک ہے، حالانکہ ہمارا حساب سے یہ مکمل طور پہ بالکل ایک ایکولی خطرناک ہے، بلکہ زیادہ، کیونکہ اس میں دھواں آپ دیکھیں بہت زیادہ ہوتا ہے
اور اب ٹوبیکو انڈسٹری نے اس صورت میں لوگوں پہ ایک طرح سے حملہ کیا، تو اس میں بھی اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ پھر ینگ ون یونیورسٹی اور اسکول کے بچوں میں، اور اس کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے. جس طرح سے سگریٹ اور دوسرے جو حقہ اور سگریٹ ہے، اس عام سگریٹ ہے، اس کے اوپر جس طرح سے پابندی اور جس طرح سے ہم نے اویئرنیس دیا، ہمیں اس کے اوپر بھی اویئرنیس دینی چاہیے. یہ چیزیں مکمل طور پر برابرلی ایکولی خطرناک ہیں اس کے لیے. اچھا سر، گورنمنٹ سے آپ آج کے دن کے حوالے سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر ینگ جنریشن جو پڑھ رہی ہے ابھی اور اس لت کا جو شکار ہو رہی ہے، تو ان بچوں کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے کچھ سیشن گورنمنٹ کو رکھنے چاہیے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں؟ جی، گورنمنٹ کو بھی رکھنے چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی رکھنے چاہیے. ہم اپنے یہاں نیشنل میڈیکل یونیورسٹی میں اس طرح کا اہتمام رکھتے ہیں اور ہمارے لیکچر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہر ڈاکٹر کو چاہیے، چاہے وہ گیسٹرونٹرولوجی کا ڈاکٹر ہے، چاہے گھٹنے کے درد کے لیے مریض آیا ہے، اسموکنگ چھوڑنے کی ہدایت ضرور کرے اور ہر وزٹ پہ ہدایت کرے. بچوں کو ہمیں چاہیے کہ وزٹ کر کے مختلف جو ان کے اسکول کالجز ہیں وہاں پہ ان کے اویئرنیس لیکچر سیمینارز یہ کرنے چاہیے. میڈیا کو بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ اب ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو لوگ بچے شروع کر رہے ہیں نا، اس کو شروع کرنے کی ایج میں ہیں، کچی ایج میں ہیں، کچے ذہن ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم ان کو اویئرنیس دیں تاکہ جو لوگ پی رہے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی چھوڑیں. اور وہ ایک جنریشن آگے نکل گئی، لیکن نیچے والی جنریشن کو ہم نے بچانا بہت اہم ہے. جی بالکل. پروفیسر ڈاکٹر اعظم مشتاق صاحب کا یہی کہنا ہے کہ سگریٹ نوشی کے عالمی دن کے حوالے سے حکومت کی جانب سے جو قوانین نافذ کیے گئے ہیں اس پہ امپلیمنٹ ضرور کروایا جائے تاکہ نشے کی جو ابتدا ہے اس کی سگریٹ سے بتائی جاتی ہے، کیونکہ اس نشے کی جو ابتدا ہے اس کو سگریٹ سے شروع کیا جاتا ہے. تو سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کے روک تھام کے حوالے سے حکومتی سطح پر بھی چاہیے کہ تعلیمی اداروں میں خصوصی سیشن جو ہیں کاؤنسلنگ کے وہ شروع کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نوجوان ہیں اور جو سگریٹ نوشی کی عادت جنہوں نے اپنائی ہے اس کو ترک کرنے کے حوالے سے شہریوں میں زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کی جائے تاکہ لوگ مختلف امراض سے اور اس مرض سے ہونے والی ہلاکتوں سے بچ سکیں.